ذی قدر سامعین کرام، شاعر امت مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک میٹنگ بلائی۔ علامہ اقبال کا یہ بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں طاغوت کا نقاب اس کے چہرے سے ہٹا کر طاغوت کی پہچان کروائی ہے۔ طاغوت کہتے ہیں بڑے شیطان کو، کفر کو، غلیظ کفر کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور یہ علامہ اقبال کا وصف ہے امت میں کہ انہوں نے شیطان کی سوچ بھی امت کو بتائی ہے۔ اسلاف فرماتے ہیں کہ جب تک آپ ایک دشمن کو پہچانیں گے نہیں، اسے بچ نہیں سکیں گے۔ تو علامہ اقبال نے شیطان کی پہچان بتائی ہے، اور اس نے جو اپنے چیلوں کو منشور اور دستور دیا ہے وہ بتایا ہے، تاکہ آقا کریم علیہ السلام کی امت جان لے کہ کون سا کردار اختیار کرنے والا شیطان کا چیلا ہے اور کون سا کردار اختیار کرنے والا رحمان کا بندہ ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شیطان نے، اور یہ تصور کی بات علامہ اقبال سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، ایک میٹنگ بلائی، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ علامہ اقبال نے اس نظم کو عنوان دیا ہے شیطان کا اپنے سیاسی فرزندوں کے نام پیغام۔ آپ ابھی علامہ اقبال کی ضرب کلیم کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں جو آپ نے سیاسیات کے مضمون پر، عنوان پر نظمیں لکھی ہیں، اس میں ایک نظم آپ نے لکھی ہے شیطان کا اپنے سیاسی فرزندوں کے نام پیغام، یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے۔ شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کیسا چلنا ہے، زمانے کو کس طرح چلانا ہے تاکہ مسلمان کو گرایا جا سکے، تاکہ مسلمان کو جھکایا جا سکے، کیونکہ یہ جھک تو نہیں سکتا کسی سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ بنتے ہیں، قیصر روم اپنے سارے وزراء کو، اپنے درباریوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، اور قیصر روم جو اس وقت عیسائیوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ڈراتا تھا اسی دن سے جب مسلمانوں کا امیر وہ خوبصورت آنکھوں والا اور بڑے قد والا عمر بن جائے گا۔ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ شخص اس جگہ پر بھی حکمرانی کرے گا جس جگہ پر بیٹھ کر آج ہم اپنی محفل کر رہے ہیں۔ تو ذی قدر سامعین کرام، ایک نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن حذافہ، گرفتار ہو گئے، قیصر روم کے پاس لائے گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کو خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن حذافہ گرفتار ہو گئے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا عروج کس طرح تھا، مسلمان کس طرح تھا کہ شیطان نے سیاسی فرزندوں کو منشور دستور تقسیم کر دیا کہ اب آپ نے اس طرح چلنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم عبداللہ ابن حذافہ کی گرفتاری پر قیصر روم کو ایک خط لکھتے ہیں، اور اس خط کا مضمون یہ ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن حذافہ کو میرا خط ملتے ہی رہا کر دینا، وگرنہ میں تیری سلطنت کی جانب وہ مرد بھیجوں گا جن کو قرآن نے بھی مرد کہا ہے۔ یعنی اگر میں سریکی میں کہوں تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے قیصر روم کو کہا کہ اگر تو نے عبداللہ ابن حذافہ کو رہا نہ کیا تو میں تیری طرف ایسے جڑیں بھیجوں گا جن کو قرآن نے بھی جڑا کہا ہے۔ اور وہ مرد کون تھے؟ وہ مرد خالد بن ولید تھے۔ وہ مرد کون تھے؟ عبداللہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جیسے تھے۔ وہ مرد کون تھے؟ وہ مرد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی طرح تھے۔ وہ مرد حضرت درار بن ازور کی طرح تھے۔ اب میری چاہت بن رہی ہے کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ان مردوں کا بھی ذرا سا تذکرہ کر دوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ مسلمانوں سے یہ مردانگی، یہ جرأت، یہ شجاعت کیوں چلی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اسلاف کتنے بلند تھے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ تلوار آ جائے جو اسلاف کے ہاتھوں میں تھی تو اسلاف والا بازو لے کر آؤ۔ اور آپ فرماتے تھے، علامہ اقبال فرماتے تھے کہ اپنے بڑوں کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ اب بڑے تو اس دنیا سے پردہ فرما گیا، ہم ان کی مجلسوں میں کیسے بیٹھیں؟ اقبال فرماتا ہے ان کے تذکرے سنا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا جو ہے وہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ذی قدر سامعین کرام، میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو حضرت درار بن ازور کے بارے میں بتاؤں۔
حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤں، تاریخ میں آقا کریم علیہ السلام کا وہ واحد غلام، حضور کا شیر، جس نے جو ہے وہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، لیکن ایک جنگ میں بھی آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ وہ ایسا مرد مجاہد کہ جس کے جسم پر ایک بالش جگہ ایسی نہیں بچی تھی جس پر تیر یا تلوار کا زخم نہ لگا ہوا۔ ہم نے، ہمارے علامہ اقبال فرماتے تھے نا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو ثابت وہ سیارہ، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ سامعین کرام، میں حصول برکت کے لیے آپ کو بتاتا ہوں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی بات۔ دمشق شہر کی فتح کے وقت جب عیسائی پوری طرح تیار کھڑے تھے اور مسلمانوں کو شہر فتح کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا، تفصیل میں جانے کی بجائے میں اختصار میں جاؤں گا کہ ان کا ایک 10,000 افراد پر مشتمل لشکر دمشق شہر کے عیسائیوں کی مدد کو آ رہا تھا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امیر ابو عبیدہ بن الجراح کو کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ، آج مجھے اجازت دے، میں کچھ عجیب کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کیا کرنے لگے؟ فرمانے لگے حضرت خالد بن ولید، آج میں 10,000 کے لشکر میں 10 مجاہد لے کے جانے لگا ہوں۔ اور تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید 10 اپنے ساتھی ساتھ لے کر 10,000 کے لشکر میں گھستے ہیں، اور جب اس لشکر میں گھستے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پھر جو ہے وہ آپ چھپ چھپا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ان کا سردار استقبال کے لیے سامنے آتا ہے، خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں، اس کے سردار کو پکڑ کے اس کی گردن اڑا کے کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں کو شکست دے دو گے؟ تم 10,000 ہو، حضور کے 10 شیر تمہارے مقابلے میں آئے گے۔ تو دیکھیں، یہ ایک سیدنا خالد بن ولید کی جرت اور شجاعت میں ایک مختصر سی بات ہے۔ اگر ہم اسی عنوان کو اگر پھیلائیں تو سیدنا خالد بن ولید کی جرت اور بہادری پر اگر ہم برسوں بات کرتے رہیں تو سیدنا خالد بن ولید کی جرت اور بہادری کا ماحق بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اختصار کی طرف جاؤں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے سیاسی فرزندوں کو پیغام یہ دیتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور اقبال کے نفس سے ہیں لالا کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ 3 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ نے پوری طرح اس کو سمجھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا پیغام شیطان نے یہ دیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ مسلمان، یہ فاقہ کش جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے سلطنتوں کو الٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہے اور ہم وہ خون پینے کے لیے آئے ہیں، یہ جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دریا نہ دیکھتا ہے، نہ صحرا دیکھتا ہے، نہ جنگل دیکھتا ہے، توحید کا پیغام لے کے میدان میں اتر جاتا ہے، اس فاقہ کش کو کیسے جو ہے وہ کمزور کیا جائے، اس مسلمان کو کیسے کمزوری کی طرف لایا جائے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا کہ اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کے دل سے اس کے نبی کی محبت کو نکال دو، یہ کمزور ہو جائے گا۔ خلاصتاً علامہ اقبال شیطان کی مرکزی پیغام کو بیان کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ اس وقت پورا شیطان مل کے یہی چاہتا ہے، پوری طاغوتی دنیا یہی چاہتی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو نکال دیا جائے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے اس کے لیے پلان ترتیب نہیں دیا ہوگا؟ کیا انہوں نے اپنے اس مذموم مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ باقی ہے؟ یہ سارے سوال ہیں جن کا ہم نے جواب جاننا ہے۔
اور اس کا جواب ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ ہمیں صحیح معنوں میں بتایا جائے کہ محبت مصطفیٰ کہتے کسے ہیں۔ تو میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ان لفظوں میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے علاقے کا ایک نوجوان تھا، عظیم والا ہے ہمارا علاقہ ہے، ادھر کا ایک نوجوان تھا، میں اسے جانتا نہیں تھا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کے لیے اس کو تبلیغ کی جائے تو وہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ جس کو آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی ہو جائے گی پھر ساری اصلاح سمٹ کے اس کے اندر آ جائے گی۔ جس کو حضور سے محبت نہیں ہے، آپ اس کو جو بھی سکھا لیں وہ امت کے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار تو آقا کریم علیہ السلام سے زیادہ پیار کیا کر، اور بہت پیار کیا۔ وہ کہنے لگا کہ کس طرح پیار کریں؟ تو میں نے کہا کہ یار جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو بندہ دیکھنا چاہتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کو بندہ ملنا چاہتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کو بندہ کائنات کی ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں زندگی میں کتنی راتیں تمہاری آقا کریم علیہ السلام کو ملنے کی خواہش میں گزری، کتنی راتوں میں تجھے نیند نہیں آئی، یہ تڑپ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات ہو جائے۔ کتنے دن تو نے کتنے لمحے اپنی زندگی میں ایسے گزارے کہ تو آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے تڑپتا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام کو ملنے کے لیے کائنات کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو اس نے بڑا پیارا مجھے جواب دیا، اس نے کہا ہے کہ جو تو محبت مصطفیٰ بتا رہا ہے نا، یہ سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک لمحہ بھی حضور کی محبت میں کبھی نہیں گزارا، اور اب مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے کہ میں زندگی کہاں ضائع کرتا رہا۔ آپ بھی پورے انصاف کے ساتھ اپنے من سے سوال کیجئے کہ کیا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ آپ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کر لیں؟ اور پھر اس سوال کا جواب خود سے حاصل کریں، کیا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات کر لیں؟ دیکھیں بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ جب بھی بولتا ہے تو اپنے محبوب کی بات کرتا ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، اور جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے۔ تو پھر آپ اس معیار کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے اندر سے پوچھیں کہ کیا آپ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو جی قدر سامعین کرام، اگر ہم پورے انصاف کے ساتھ خود سے سوال کریں تو یقیناً ہمارے معاشرے میں جو روش ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہمارا جواب نہیں میں آئے گا۔ اگر جواب نہیں میں ہے تو ہم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے؟ محبت تو کہتے ہیں طبی میلان کو، کسی کی طرف دل کے جھک جانے کو، اور ہم ہیں کہ ساری زندگی کبھی آقا کریم علیہ السلام کے لیے تڑپے نہیں ہیں اور دعوے محبت کے کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں لفظ محبت جو ہے عربی زبان میں اس کو 60 ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے، 60 نام ہے لفظ اس جذبہ محبت کے، اور اہل عرب جس چیز کی تعظیم کرتے ہیں اس کے نام کثرت سے رکھتے ہیں، یا جس چیز کو جو ہے وہ مشکل سمجھتے ہیں اس کے نام کثرت سے رکھتے ہیں، یا جس چیز سے ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو نام کثرت سے دیتے ہیں۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ محبت کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے، اس وجہ سے اس کے نام بھی کثرت سے ہیں، اور بہت سے ناموں میں اس کا ایک نام لفظ حب بھی ہے، ہا اور با کے ساتھ، اور حب جو ہے یہ 2 حروف پر مشتمل ہے، ایک ہا اور ایک با۔ اگر آپ قرآن کریم کو قرات کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ لفظ ہا ان حروف میں سے ہے جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، اور لفظ با ان حروف سے ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، بقیہ جتنے بھی حروف ہیں وہ گلے اور ہونٹوں کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ محبت کو حب نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالا جائے، اس کے نام میں اس کی تعریف رکھ دی جائے، اور وہ تعریف کیا ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، انسان کی انتہا بھی اسی پر ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو لگنے لگے کہ اب میری ہر بات کی ابتدا بھی حضور سے ہو رہی ہے اور انتہا بھی حضور پر ہو رہی ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ آپ کے دل میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت موجود ہے۔ اور دوستو میں آپ سے یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں
کہ آج اگر آقا کریم علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے یا حضور کے صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے اور ہماری ساری بہادری جو ہماری اپنی عزت پہ باہر آ جاتی ہے، ہماری ماں اور ہماری بہن پر بات ہو تو ہماری عزتیں باہر آ جاتی ہیں، ہماری غیرتیں باہر آ جاتی ہیں، جب حضور کی بات آتی ہے تو یہ ہماری غیرتیں کدھر چلی جاتی ہیں؟ جب ایک پوری ریاست مل کے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے گستاخانہ کھا کے اپنے ملک کی سرکاری عمارتوں پہ لگا رہی ہوتی ہے اور ادھر پاکستان میں ہمارے حکمران عشق رسول کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہی کی ڈگڈگی پر ناچ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو خدا کی قسم ہمیں سچے معنوں میں حضور سے پیار کرنا ہوگا۔ ہمارے یار اندازہ تو کریں، آپ کے باپ کے بارے میں کوئی بات کرے آپ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں حضور کے صحابہ پر باتیں ہوتی ہیں، ہماری غیرت وہاں کہاں ہوتی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کی جب توہین ہوتی ہے ہم کدھر ہوتے ہیں؟ میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ نے بہادری دکھانی ہے تو پھر حضور کی خاطر دکھائیں، اگر آپ نے جرت دکھانی ہے تو پھر حضور کی خاطر دکھائیں۔ اور آپ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہو نا تو یہاں بیٹھنے والے کو کبھی بھی جرت نہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ کو یا حضور کے کسی صحابی کو تحقیق کی بات کرے یا تنقید کی بات کرے، اور اگر ایسا کرے تو آپ اس کو کان سے پکڑے، یہاں سے مارنا شروع کریں اور تھانے تک مارتے جائیں اس کو، اور وہاں جا کر پولیس والوں کو کہیں کہ اگر آپ نے اس کو سزا دینی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کو ساری زندگی لتر پڑتے رہیں گے، تو پھر کسی کی جرت ہوگی حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے گا؟ تو جی قدر سامعین کرام، یہ سارے مسئلے لمحوں میں حل ہو جائیں گے اگر ہماری جو قوم ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والی بن جائے۔ تو آج سے عہد کریں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے بے انتہا پیار کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ نہیں ہے کہ صرف علماء سے سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا۔ آپ جب اپنے عمل کم ہونے کی بنا پر پھنس جائیں گے تو پھر سب نے دیکھنا رسول اللہ کی طرف بھی ہے، جب کوئی کام نہیں آتا وہاں کام حضور ہی آتے ہیں۔ دیکھیں اس کائنات میں ہم اپنے اتنے وفادار نہیں ہیں جتنے حضور ہم سے وفا کرنے والے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ہمارے معاشرے میں دوستیوں کا رواج بھی عام ہے نا، وہ دوستیاں جن کو پورا کرتے کرتے ہم شریعت کے بھی خلاف چلے جاتے ہیں، ہم اپنے گھر بھی اجاڑ دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا سکون بھی تباہ کر لیتے ہیں، وہ رشتہ جو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے اس کے لیے ہم اپنے اس ماں اور اس اپنے باپ کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں جس نے اپنے خون جگر کا خون دے کے ہم کو پالا ہے۔ تو دوستی کے متعلق ویسے دوستی کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن وہ دوستی جس شخص کے ساتھ دوستی کرنے سے آپ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں، وہ نہیں ہے کہ جس کی دوستی کرنے کی وجہ سے کبھی آپ کو چوک میں لوگ تھپڑ مار رہے ہوں کہ یہ فلان شخص کا دوست ہے اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اسی سے بدلہ لے لو، بلکہ دوستی ایسے ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ چند لمحے بیٹھے نا تو وہ آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں تڑپا کے رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کر رہا تھا بات کہ دوستی میں ہم وفا چاہتے ہیں نا کہ دوست ہم سے وفا کرے، اپنے ہر رشتے میں وفا چاہتے ہیں کہ باپ ہم سے وفا کرے، ماں ہم سے وفا کرے، بہن ہم سے وفا کرے، بھائی ہم سے وفا کرے، بیٹا ہمارا وفادار ہو، ہر شخص وفا چاہتا ہے نا۔ میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج جس مرد مجاہد کے تربیت یافتہ لوگ حضور کے نام کا نعرہ آپ کے سامنے بلند کرنے آئے ہیں نا، وہ مرد مجاہد یہ بات کرتے تھے کہ بیٹا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر رشتہ آپ سے وفا کرے، اسی طرح حضور بھی چاہتے ہیں میرا امتی مجھ سے وفا کرے۔ تو آج ہر رشتے سے وفا کی امید کرنے والا حضور سے وفا کیوں نہیں کرتا؟ اور حضور سے وفا کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنے ان سارے حکمرانوں کو گردنوں سے پکڑتے اور ان کو کہتے کہ جب حضور کی توہین ہوتی ہے، جب صحابہ کی توہین ہوتی ہے، جب قرآن چوکوں اور چوراہوں میں جلایا جاتا ہے، تم ادھر بیٹھ کے عشق رسول کے دعوے کرتے ہو، ہمیں یہ دعوے نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے آقا کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا۔ اگر خود کو عشق رسول عاشق رسول منوانا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دشمنوں کا رستہ روکو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو جی قدر سامعین کرام، اگرچہ میں روایتی انداز میں تقریر نہیں کرتا، مجھے وہ اتار چڑھاؤ نہیں آتے،
لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکلیں جو آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے قریب لے آئے، جو آپ کو سچے معنوں میں حضور سے پیار کرنے والا بنا دے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، آپ کو پتہ ہی اس دن چلے گا کہ زندگی کسے کہتے ہیں جب آپ کو حضور سے پیار ہوگا۔ آپ یار سوچیں تو صحیح، رات ہو، آپ اپنی چرپائی پر ہو اور آپ کو شدت سے حضور یاد آ رہے ہوں کہ کب میں حضور سے ملوں گا، کب حضور کی ملاقات ہوگی، ذرا اس منظر کو تو تصور میں لائیے۔ جب آپ حضور سے پیار کرنے لگیں گے نا، یہ میرا دعویٰ ہے، آپ کو لگے گا کہ یہ در و دیوار بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے آقا سے صرف انسان نہیں، صرف جاندار مخلوق نہیں، بلکہ کثیر تعداد میں حدیث سے ثابت ہے ہمارے آقا تو بے جانوں کے بھی محبوب ہیں۔ آپ نے وہ حدیث متواتر نہیں سنی جب ایک خشک تنے کے ساتھ ہمارے آقا کریم علیہ السلام ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جب ممبر بنا 4 قدموں کا فاصلہ تھا حضور، ہم ساری زندگی میں اس سوال کا جواب آپ سے نہیں لوں گا، صرف سوال آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کیا آپ میں سے 60-70 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، 40-45 کے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں یہ سوال کرتا ہوں، بتائیے آپ کو اتنی زندگی میں ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی؟ مجھے جواب نہیں چاہیے، آپ نے جواب نہیں دینا، میں صرف سوال کر رہا ہوں اور یہ جواب آپ نے خود کو دینا ہے۔ جبکہ یہاں بے جان حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں، ذرا سنیں، حدیث متواترہ ہے، کثیر تعداد میں صحابہ کی جماعت اس حدیث کو روایت کرتی ہے، صرف 4 قدم اس تنے سے حضور دور گئے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ تنا اتنا روتا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں موجود بچے بھی اس کی درد بھری آواز سے رو پڑے۔ اب آپ سوچیں کہ حضور تنے کے ساتھ ٹیک لا کے تقریر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر ممبر بنا تو اس تنے کے ساتھ ٹیک لگانے کی بجائے حضور ممبر کی طرف چلے۔ آج بھی آپ اگر مسجد نبوی شریف میں جائیں تو اس تنے، اس کھجور کے تنے کی جگہ جو ستون موجود ہے اور حضور کے ممبر، یہ 4 قدموں کا فاصلہ بھی نہیں بنتا۔ آج بھی وہ منظر، وہ نقشہ موجود ہے۔ بتائیے یار، وہ خشک لکڑی کا تنا ہو کے حضور سے 4 قدم دور نہیں رہ سکا اور اس کا سینہ پھٹ پڑا، اور روایت کے الفاظ ہیں آقا کریم علیہ السلام جو خشک تنے کا لکڑی کا تنا تھا اس کی طرف پلٹے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور حضور نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا، اس کو چپ نہ کرواتا، یہ قیامت تک میرے عشق میں روتا رہتا۔ اچھا جی، حضرت سیدنا امام حسن بصری جلیل القدر تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یار اگر وہ تنا ہو کہ حضور کے عشق میں اتنا روتا ہے، ہمیں انسانوں کو سوچنا چاہیے پھر ہمیں حضور کے لیے کتنا تڑپنا چاہیے۔ تو جی قدر سامعین کرام، آپ لوگ کوشش کریں یار حضور سے سچی محبت کریں، اور ہم اپنے علماء کے پاس جایا کریں۔ ہم تو جاتے ہیں نا جب بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور طلاق کا معاملہ بن جائے، تبھی علماء کے پاس جاتے ہیں کہ اب ہمیں بتاؤ کہ اب جو ہے وہ بیوی بچی ہے یا فارغ ہے۔ اور اپنے علماء کے پاس جایا کریں، اور اس وجہ سے جایا کریں کہ ہمیں ایسی باتیں بتائیے جس سے ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اور یہ یاد رکھیں، جو احادیث، جو آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی باتیں قرآن اور سنت میں بیان ہوئی ہے نا، جن سے جو رکھی شریعت میں اسی وجہ سے گئی ہیں کہ آپ کو حضور سے پیار ہو جائے، وہ باتیں آج ہمارے ممبروں پر بیان ہی نہیں ہوتی۔ میں اپنے پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی حلیہ مبارک کی وہ حدیث جو حضرت سیدنا مولا علی، حضرت امام حسن اور امام حسین سے مروی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب سے سنی ہے، اس سے پہلے میں نے کسی سے نہیں سنی تھی۔ اور وہ مرد مجاہد یہ حدیث پڑھ کے در حقیقت ہم طالب علموں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ شریعت کا اور احادیث کا وہ حصہ جس میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو بیان کیا گیا ہے، حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، وہ قوم سے چھپایا ہی اسی وجہ سے گیا ہے کہ اگر قوم کو وہ بتا دیا جائے تو قوم ان لمحوں میں حضور علیہ السلام سے پیار کر دینے والی۔ تو جی قدر سامعین کرام، میں اپنی آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شمائل ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب میں کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ہمارا امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نبی علیہ السلام کی ذات سے دوری ہے۔ اب میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کا علاج بھی بتاؤں، تو میں صرف اسی حدیث پر اکتفا کروں گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا بن جائے تو پھر وہ آقا کریم علیہ السلام کا تعارف حاصل کرے، حضور کی معرفت حاصل کرے،
اور حضور کی معرفت کس انداز میں حاصل کرے، وہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے، آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو پڑھے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی حضور سے محبت کو پڑھے، اور پھر اہل بیت کی حضور سے محبت کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کو آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنا دے گا۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کا وفادار بنائے، آقا کریم علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرنے والا بنائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے والا بنائے۔ اور میں آخری دعا آپ کو دوں گا اور آپ نے سمجھنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔